بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تاجر شخص کا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اس واقعے کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص ملک کے شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے صدیق اکبر، آپ امیر بھی ہیں یعنی کہ مالدار بھی ہیں، اور آپ امیر بھی ہیں یعنی کہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ اور وہ اتنا کہہ کر عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص خود کہتا ہے کہ باہر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی پرانی تھی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ 3 دن سے میں نے اناج کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا، بس میں کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور اب میں کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لے کر آیا تھا۔ تو آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو جو سوچتا ہے کہ اتنے ملیں گے، تیری سوچ ختم ہوتی ہی وہاں سے عثمان غنی کی سخاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے پاس چلا جا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں میں وہاں جا کر؟ مجھے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں، غلام ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ دلیل اور حوالہ مانگیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے۔ عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفشیش نہیں کرتے اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولتے نہیں۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے گھر پر پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے گھر کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کر دو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی میٹھا، کوئی ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے کہ پتہ نہیں عثمان غنی ہم کو دیں گے بھی یا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور وہ باہر آئے۔ میں نے ان سے کہا، السلام علیکم۔ تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ مخاطب ہو کر وہ مجھ سے کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، اسی وجہ سے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے دروازہ پورا کھولا اور مجھے اپنے گھر میں بٹھا لیا، اور میرے لیے انہوں نے جو پہلی چیز پیش کی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، یہ بھی عجیب آدمی ہیں، گھر والوں کے ساتھ تو جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، لیکن میرے لیے تو انہوں نے 3 چیزیں پیش کر دیں۔ میں نے دل میں خیال کیا، واقعی بہت بڑا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگے، کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا، حضور میں مسلمان ہوں اور ملک شام کا رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئی ہیں تو میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کچھ پیسوں کا کہا تھا تو انہوں نے ایک آواز دی، ان کی آواز پر ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا حاضر ہوا۔ وہ شخص خود بیان کرتا ہے
کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے انہیں بتایا بھی نہیں تھا کہ اتنے میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اونٹ لے کر جانا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ تو تحفہ ہے، تو یہ سب کچھ لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ٹوٹتا ہوا اور پھر مدینے میں آ گیا، اور جب میں مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کئی زیادہ نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ میری ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو پیسے جو مال عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس سے عثمان کی اولادیں عیش کریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ان کے غلاموں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ میرے شکریہ کہنے پر آپ فرمانے لگے، شکریہ مجھے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور میں نے تو آپ کو یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، چھوڑیں آپ کا کام ہو گیا نا، اب ان تفصیلات میں مت پڑیں۔ سبحان اللہ، یہ شان خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی شان، آپ کے خلیفاؤں کی شان کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کا اور کسی بھی مسلمان کا اتنا خیال رکھتے تھے اور اس کے لیے اتنا کچھ کیا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ اکرام پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ ناظرین اکرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت اعلیٰ اور افضل ہے، انہوں نے اسلام کے لیے بہت مال اور دولت خرچ کی ہے۔ حاضرین اکرام، آپ کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اسلام کے لیے بے شمار مال اور دولت خرچ کی، اور ہمیشہ آپ سخاوت کرتے رہے، لوگوں کی مدد کی، اور لوگوں کو ہمیشہ اپنے مال اپنی دولت سے فائدہ پہنچایا، اسی لیے آپ کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں تمام انبیاء اکرام، تمام صحابہ اکرام اور تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔